ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن فرما دے۔ کسی بھی ملک کی اگر ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، کسی بھی ملک کی ہم چار چاند لگانے کی بات کرتے ہیں، تو چاہے ہم یہ دور نبوت میں چلے جائیں یا مسلم اگر ہم بات کریں، تو ایک چیز معیشت جس پہ ہمیشہ زور دیا گیا، تاجروں کو کی مدد کی گئی، سپورٹ کیا گیا تاجروں کو اس ریاست کی طرف سے، مگر پاکستان کی عوام اور پاکستان کے تاجر کبھی اپنی ریاستی قانون سے خوش نہ ہوئے۔ اس کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں اگر ہم تحقیق کریں۔ ایک تو وہ تاجر یا عوام میں وہ کچھ اثر و رسوخ رکھنے والے عناصر جو کہ قانون کے شکنجے میں نہیں آنا چاہتے، جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے یا اپنی اضافی آمدنی کو، اور ایک وہ جو کہ غریب اور سیدھے سادے محنت کش تاجر ہوں یا عوام ہوں، وہ اس گیہوں کے ساتھ پس جاتے ہیں جن کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی یا کچھ بھی۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے لے لیجئے کہ گزشتہ دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور سوشل میڈیا نے اس کو بڑا ہی پروموٹ کیا، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا کہ جہاں پر عوامی مسائل اب اجاگر ہو جاتے ہیں، مگر اس بات کی بھی یقین دہانی لازم ہے کہ ہر وقت سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کی کچھ نیگیٹو پالیسیاں، سازش اور ایک کی 2 4 6 8 10 لگا دینا، ملٹی پلائی کر دینا اس پرابلم کو جو اتنی بڑی پرابلم نہ ہو، اور عوام کا اس کو لائک شیئر کرنا بھی ملک اور ریاست کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ اس بات پہ بہت ایشو بنا کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے کیش وڈرول کرتے ہیں کسی بھی بینک سے بذریعہ چیک، بذریعہ اے ٹی ایم، تو 20% 1 لاکھ روپے پہ 20,000 روپے آپ کو کٹوتی کے طور پہ دینے ہوں گے۔ یا تو آپ 80,000 ملیں گے آپ کو، یا آپ 20 نکالیں گے تو 1 لاکھ ملیں گے، 80 سے تھوڑا سا کم ملیں گے، اس کا ہم 20% اگر نکالتے ہیں تو۔ اب اس میں وہ غریب جس کے اکاؤنٹ میں سیلری آتی ہو 1 لاکھ روپے، دیکھیں 1 لاکھ روپے کی آج کل ویلیو کیا ہے، 40-50 ہزار سے کم میں تو گھر نہیں ملتا آپ کو رینٹ پہ۔ ہم الیکٹریسٹی کی بات کریں تو 30-40-50 ہزار سے بل نہیں آتا، پھر راشن، چیزیں، سیلری، تو ایک مڈل کلاس جس کی تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ ہو اور اس کو اخراجات ہی کیش میں کرنے ہو، وہ ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں پہ کیش کا فلو زیادہ ہو، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا۔ اسی طرح بجٹ کے اندر میڈیا شور جب مچاتا ہے جب اس کو اسائن کیا جاتا ہے، مگر کچھ بجٹ سیشن اور کچھ بجٹ کے حالات تو ایسے گزر جاتے ہیں خاموشی سے کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ انسان دوست، مسلمان دوست یا پاکستانی دوست بجٹ ہے۔ ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں خوش آمدید کہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنی طرف سے، اپنے ناظرین کی طرف سے کروں گا۔ محمد احمد شمسی صاحب، آپ چیئرمین ہیں ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، شرجیل گوپلانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید اسٹوڈیو میں۔ آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹمبر ٹریڈ ایسوسی ایشن کے، اور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ایک بہت بڑا کام ہے اس کے اوپر، جو کراچی شہر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی بیسک ایک ہب کہہ سکتے ہیں کہ کراچی شہر سے یہ کام چلتا ہے۔ اور ہم ان تمام باتوں کے لیے اور تمام مسائل کو دیکھیں گے کہ تاجروں کے کیا مسائل ہیں۔ تو جی میں سب سے پہلے آؤں گا محمد احمد شمسی صاحب کے پاس، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، بجٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے تو اس کے اعداد و شمار تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں، اس میں نظر ڈال لیتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ عام آدمی کی تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا اعداد و شمار کا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اوپر سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا اعداد و شمار کو دیکھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بجٹ کی حقیقت کیا ہے۔ 17,573 ارب روپے کا بجٹ آپ نے پیش کیا ہے۔
اس میں سے 8,207 ارب روپے، یہ تقریباً 47% بنتے ہیں، وہ سود کی ادائیگی میں جا رہے ہیں اللہ اللہ آپ کے بجٹ میں سے۔ اچھا، اس کے علاوہ 6,501 ارب روپے کا خسارہ ہے جو آپ مزید قرض لیں گے۔ اللہ بجٹ ہے کہ آپ کو اندازہ اس کا، یہ 2-3 چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے جو اب تک باتیں کی ہیں، جتنی کہ بڑا شاندار بجٹ ہے، ملک کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ترقی کر رہا ہے ملک، اس صرف مختصر اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے پہلے حکومت، کیونکہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں لیکن بارہ انالائز تو کریں گے نا، اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں گروتھ ریٹ تھا آپ کا 6%، اور اس کے بعد جو اب بجٹ بنایا گیا تھا لاسٹ ایئر، تو اس میں گروتھ ریٹ رکھا گیا تھا آپ کا 3.6۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ٹارگیٹ اگر آپ دیکھیں چاروں سہ ماہی اگر دیکھیں، اس میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ 2.8 گروتھ ہم نے حاصل کیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ پہلے مہینے میں آپ نے 1.37، پہلے 3 مہینے میں، پھر 1.53، پھر 2.4 اور 2.48، یعنی کہ اگر آپ اس کا ایوریج نکالیں تو 2% بھی نہیں بنتا، یہ آپ نے حاصل کیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 3.6 کو ٹارگیٹ رکھا، 2% حاصل کیا، اور اب آپ نے رکھا ہے 4.2۔ بھائی کیوں رکھا ہے آپ نے جب آپ 3.6 حاصل نہیں کر سکے؟ اچھا، پھر آپ نے کون سا تیر مارا ہے کہ گروتھ ریٹ آپ کا بڑھ جائے گا؟ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں ڈیفیسٹ آپ کا 30 ارب ڈالر کا ہے۔ آپ حساب لگائیے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فرق کیا ہے، تقریباً 65 جو درآمدات ہیں ہماری، کیونکہ بیسک ہم امپورٹ بیس ملک ہیں، 65 ارب 20 کروڑ روپے، 20 کروڑ ڈالر کی درآمدات ہیں۔ اچھا جی، اس کا بل کیسے ادا کریں گے آپ؟ 35 ارب اور 30 کروڑ روپے کی برآمدات ہیں۔ برآمدات میں آپ اضافہ کر نہیں رہے، برآمدات میں اضافہ نہیں کریں گے جب تک ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اچھا، میں آپ سے تھوڑا سا ڈیٹیل چاہوں گا، یہ آپ نے باقی جو ایک ڈیفیسٹ بتایا، فیگرز بتائیں، تھوڑا سا یہ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس وقت ڈیفیسٹ کی جو آپ آگے ذکر کرنا چاہ رہے تھے وہاں سے کنٹینیو کیجیے۔ جی، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے آپ کا، وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہے۔ آپ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم سرپلس میں آ گئے اور ہمارا خسارہ جو ہے وہ اس میں ختم ہو گیا، لیکن یہ تو اتنا بڑا خسارہ ہے، شاید اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو اس کو آپ کس طرح کور کریں گے؟ مزید قرضے لے کے پاکستان اس وقت جو قرضے جس رفتار سے لے رہا ہے، جو حکومتیں اس وقت لے رہی ہیں، تقریباً 10% سالانہ قرض میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے، اور اس وقت 47% اگر آپ نے سود میں چلا گیا اگر آپ کا بجٹ، تو اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ 5-6 سال میں پورا بجٹ آپ کا سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ کس طرح ملک چلائیں گے آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ آپ نے کیا ایک پلان کیا ہوا ہے کہ کس طرح ملک کو اس قرضوں کی دلدل سے نکالیں گے، آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالیں گے؟ آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف نے کو جس طرح آپ نے حوالے کیا ہے یا ان کا بجٹ پڑھ کے سنایا، صرف بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا ہے اور وزیر خزانہ نے صرف اس کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اب آپ اتنی گرفت میں آ گئے ہیں آئی ایم ایف کی، اور آپ یہ بات کرتے ہیں ہر دفعہ جب آپ پروگرام لیتے ہیں، آئی ایم ایف کا 6 پروگرام لے لیا آپ نے، اس کے بعد جب پروگرام لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ لاسٹ ہوگا، اب ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں گے۔ یہ سیاسی نعرے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ نے اپنے قوم کو، اس ملک کو، آئی ایم ایف کو گروی رکھوا دیا ہے، تو اس کے بعد کسی بہتری کی توقع آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے، آئی ایم ایف کے اپنے مفادات ہیں، اس کے تحت آپ کو کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اپنی انڈسٹری، اپنی زراعت، سب چیز برباد کرنی پڑے گی۔ آپ ایک زرعی ملک ہیں، زراعت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ زراعت میں آپ نے کیا ترقی کی؟ 0.5% جو ہے، وہ بھی اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے 0.5% ہم نے گروتھ کی ہے۔ سر، گروتھ تو ان ممالک کی ہم سے زیادہ ہو گئی جو زرعی ملک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم گلف کی بات کرتے ہیں، ان صحراؤں پہ ایک گندم نہیں اگ سکتی تھی، آج انہوں نے زراعت پہ کام شروع کر دیا۔ سر وہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ کسان دشمن پالیسی ہیں۔ دیکھیے، آپ کا جب زرعی ملک ہے اور بیس آپ کی زراعت ہے، تو آپ کسان کو جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، آج آپ جو بنیادی آپ کی جو کروپس ہیں، جس میں آپ کی کاٹن، آج آپ امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن نہیں ہو رہی آپ کے ہاں، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی ایکسپورٹ آپ کی کاٹن اور ٹیکسٹائل۔ اچھا، اس کے بعد گندم کے آپ نے ریٹ رکھے اس سال 3900 روپے پر من، گورنمنٹ نے ریٹ دیے کہ ہم اس ریٹ میں ہم کسان سے خریدیں گے۔ جب کسان فصل تیار ہوئی تو کسان سے لینے سے آپ نے انکار کر دیا۔
کسان سڑکوں پہ آ گئے, کسان آج تک احتجاج کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پھر لگائیں گے؟ وہ برباد ہو گئے. وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, فیلڈ چینج کر رہے ہیں. تو بالکل سر ایسے ہی. بات یہ ہے کہ جب آپ کا زرعی ملک ہے, جو بیس ہے آپ کی, اچھا انڈسٹریلائزیشن آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوئی, لارج جو آپ کی لارج اسکیل جو انڈسٹریلائزیشن ہے, اس میں آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 1.5% گروتھ کی ہے. 1.5%. بھائی دنیا جو ہے وہ آپ کے جتنے ارد گرد کے ملک ہیں, جن کی آپ مثال لے لیں سری لنکا کی, وہ بینک ڈیفالٹ ہو گیا تھا, دیوالیہ ہو گیا تھا, اس کے بعد آج آپ سے بہتر پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, جب پاکستان سے الگ ہوا بنگلہ دیش کا کیا حال تھا, آج بنگلہ دیش کے ریزرو دیکھ لیں, پاکستانی جا کے وہاں انڈسٹری لگا رہے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان سے جو ہے لوگ جا کے انہوں نے لگائی ہے, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کر رہی ہے وہاں پر. بنگلہ دیش میں 7.5 لاکھ خواتین انڈسٹریوں میں کام کر رہی ہیں, ان کو کام دیا گیا ہے, ٹیکسٹائل میں کام کر رہی ہیں, بجائے اس کے کہ کسی کام میں لگائیں, کسی انڈسٹری میں لگائیں. آپ نے ملک میں یہ کیا سلسلہ شروع کیا ہے؟ میں اس کے حل کے سوال کو لے کے آپ کی طرف آؤں گا. میں چاہوں گا شرجیل گوپلانی کی طرف آؤں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل سے ہم کبھی نکل پائیں گے, یا آنے والے دنوں میں آپ حضرات بھی کہیں اور انڈسٹری لگا چکے ہوں گے اپنی؟ دیکھیں, پچھلے 70 سال سے جو بجٹ بنانے والے جو لوگ ہیں وہ سارے امپورٹڈ لوگ ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جو آپ کے فائنانس منسٹرز ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ کسی فورن بینک کے اندر جو ہے وہ انہوں نے نوکری کی ہے, تو ان کو انہوں نے یہاں پہ اپوائنٹ کر دیا ایز اے فائنانس منسٹر. یہ جب مشرف صاحب کے ٹائم پہ آپ کی جو پالیسی بنی تھی اور آپ 7.5 اور 7.6% پہ جی ڈی پی آپ کی مینٹین ہو رہی تھی, ڈالر آپ کا 60 روپے پہ جو 11 سال مینٹین ہوا, 68 روپے سے ڈالر ریورس ہوا تھا اور 60 روپے پہ آ کے ڈالر کھڑا ہو گیا, اور وہ وہاں پہ کامیاب رہا. اگر آپ ضیاء الحق کا دور بھی دیکھ لیں تو ڈالر مینٹین رہا ہمیشہ. میرے دوست نے بڑی اچھی بات کی شمسی صاحب نے کہ کسان دشمن پالیسی. میں یہ نہیں کہوں گا, میں اس طرح کہوں گا یہ انسان دشمن پالیسی ہے. سیکشن 21S. اچھا, سیکشن 21S کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا 2 سال پرانے ایک فیصلہ ہے, یہ 2027/2/2025 کو یہ ہیئرنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کا کیس نمبر جو ہے میں وہ آپ کو بتاتا چلوں. یہ CPA سول پٹیشن ہے 862/2024. اس وقت بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ آپ کوئی بھی اماؤنٹ بینک میں جمع کراتے ہیں, وہ اماؤنٹ اس شخص کی آمدنی نہیں کہلائے گی, وہ اماؤنٹ, اور اس کے اوپر آپ ٹیکس جو ہے جب تک آمدنی ڈکلیئر نہیں ہو, دنیا کا یہی ایک مفروضے کے اوپر آپ اس پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. ایک مفروضے کے اوپر یہ کلیئر, یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کلیئر پٹیشن ہے, میں نے پٹیشن نمبر دے دیا ہے. اس کے باوجود آج آپ کی بیوروکریسی نے 21S اس میں امینڈمنٹ کر کے پھر وہی ڈال دیا کہ بھائی جو بندہ 2 لاکھ روپے زیادہ جمع کراتا ہے, ہمارے نزدیک 50% یہ اس پہ ٹیکس دے گا. بھائی وہ پیسہ 2 لاکھ روپے کوئی جمع کرا رہا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, کراچی سے خیرپور والا کوئی آتا ہے اور یہاں سے ایک مزدہ مال لے کر جاتا ہے, وہ ادھر کنٹینر نہیں خرید سکتا. وہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے, 10x10 8x8 کی دکان میں اپنا کوئی بھی کاروبار کر رہا ہو, چاہے وہ سبزی بیچ رہا ہو, چاہے وہ یہ صوفے بیچ رہا ہو, چاہے وہ موبائل فون بیچ رہا ہو, یا کوئی بھی چیز بیچ رہا ہو. وہ یہاں سے 5 لاکھ روپے کا ادھار لے کر گیا. اب اس نے وہ پیسے بھیجنے کراچی میں کسی کو. پہلی بات تو یہ وہ انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے, نہ وہ بیچارہ غریب آدمی اس طریقے کا کوئی معاملات رکھتا ہوگا. میں بالکل فیکٹ اور کلیئر بات بتا رہا ہوں. جب وہ خیرپور والا یہاں سے مال ادھار اس کو ملتا ہے, یہ ادھار یہاں کا دکاندار اپنے رسک پہ اپنے ذاتی پیسے سے اس کو دیتا ہے. اب وہ وہاں سے جا کے 2 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈال دو, 50% غائب ہو جائیں گے پیسے, تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب اگر آپ کا لاڑکانہ میں جاتا ہے, کوئی میرپور خاص میں جاتا ہے, کوئی سندری میں جاتا ہے, اگر آپ کا جو ہے بارڈر ایریاز ہیں سندھ کے یا بلوچستان کے, تو وہ چھوٹا, تو آپ کے شہر کتنے ہیں پورے پاکستان میں؟ 6-7 شہر آپ کے ڈیولپ شہر جس کو آپ کہا جاتا ہے, جو کہ نہیں ہے. بھائی لاہور تو چلو ڈیولپ ہے, کراچی تو آپ کو پتہ ہے نا کھنڈرستان ہے, وہ تو ڈیولپ تھا, اس کو تباہ برباد کر دیا. ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے, ہم تو کراچی والے. اب آپ بات کرتے ہیں, آ جائیں دوسری بات طرف کہ کیا کرتے ہیں بیوروکریسی. 37A 37AA اور 37B کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ بھائی آپ پہلے تو اپنے اسٹاف سے یہ پوچھیں کہ کراچی سے تو آپ 8,000-9,000 ارب روپے لے کر آ جاتے ہیں, آپ لاہور سے 800 ارب روپے کیوں وصول نہیں کر سکتے؟ آپ اسلام آباد سے 1000 ارب روپے, کراچی سے زیادہ پراپرٹی مہنگی بلو ایریا کی ہے. کراچی میں کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہوگا جو بلو ایریا کو
میچ کرتا ہو، میچ بھی کرتا ہو، آگے جانا تو بہت دور کی بات ہے. وہاں سے آپ اتنا جو ہے ریونیو کیوں جنریٹ نہیں کر پاتے؟ کیوں کوئٹہ میں کاروبار کیا کم ہے؟ کیوں کوئٹہ 1000 ارب روپے نہیں پہنچتا؟ کیوں پشاور نہیں پہنچتا؟ بھائی یہ آپ کی نااہلی ہے. اگر آپ کا جائز صحیح بجٹ بنے تو اس ملک کی میں 24,000 ارب روپے بھی آپ یہاں پہ ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ ہے، دیکھیں ہم نے جب معاشیت پڑھی، اکنامک ہم نے جب پڑھی ہمارے ٹائم پہ، تو رابن اسمتھ کی بک ہوتی تھی، اور وہ بک کیا کہتی ہے؟ وہ بک یہ بولتی ہے کہ رولنگ کریں گے آپ، اور رولنگ سے آپ ٹرن اوور سے اپنا پیسہ کمائیں گے، نہ کہ آپ پروفٹ مارجن زیادہ لے جائیں گے. آپ کو ٹرن اوور بڑھانا پڑے گا. آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو کاٹیج انڈسٹری کو سپورٹ کرنی تھی. آپ نے کاٹیج انڈسٹری بند کروا دی. آج میرے کو بتائیں نا، اورنگی ٹاؤن میں کم ہمارے کارخانے تھے، لیاقت آباد میں ہمارے پاس کم کارخانے تھے، فیڈرل بی ایریا، فیڈرل کیپٹل ایریا، ہمارے پاس کاٹیج انڈسٹری تھی. کورنگی، لانڈی، یہ کاٹیج انڈسٹریز ہماری ساری تباہ ہو گئی. لیاری کے اندر آپ کا کام ہوتا تھا ٹینڈری کا چھوٹی دکانیں تھیں، گھروں میں ہماری بہنیں مائیں کام کرتی تھیں، وہ ٹوٹل ہم نے تباہ کر دیا. دیکھیں ایف بی آر اگر کیا ہے، یا منسٹری آف کامرس، آپ کا جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن آپ نے بنا دیا، ٹی ڈیپ آپ نے بنا دیا، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن آپ نے بنا دی. تمام کارپوریشن سے کسی سے آج تک کسی سزا ہوئی؟ اس بیوروکریسی سے کسی نے آج تک یہ پوچھا کہ بھائی آپ کے یہ جوتے کہاں سے آتے ہیں؟ کسی نے آج تک ان کو پوچھا؟ دیکھیں آپ، جب تک پالیسی ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی، دیکھیں مشرف کے ٹائم پہ کسٹم ڈیوٹیز کم ہو گئی، مشرف کے ٹائم پہ آپ نے ٹیکسز کم کیے، آپ کا ریونیو جنریٹ ہوا 200% پلس. 800 ارب سے آپ 1800 ارب پہ گئے تھے. پھر اسمگلنگ ختم ہو گئی تھی. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ سائیکل والا موٹر سائیکل پہ آ چکا تھا. جن کے گھر میں فون نہیں تھا، یہ موبائل فون بھی اس وقت آپ کے سامنے، اسمارٹ فون بھی سٹارٹ ہوا. ایون کہ آپ کا ملٹی میڈیا جو ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا، اس وقت بے تحاشا لائسنس دیے گئے، اور اس نے بھی اپنی جگہ بنائی، اور کتنے لوگوں کو روزگار بنا. یہی پالیسی آپ کو، اوپن ٹریڈ پالیسی جب تک آپ ملک میں نہیں لے کر آئیں گے تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے. سنگاپور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سنگاپور کے پاس پانی بھی اپنا نہیں ہے، سنگاپور کے پاس زمین بھی نہیں ہے، بٹ سنگاپور میں صبح 9 سے لے کے رات 9 بجے تک بینکنگ وداؤٹ کسی چیز کو جو ہے انوالو کیے ہوئے وہ بینکنگ سیکٹر کام کر رہا ہے. دبئی آپ دیکھ لیں، آج دبئی آپ سے میکسیمم 2% آپ سے لے رہا ہے ٹیکس، اور آپ کا ٹیکس اسٹارٹ 40% سے ہوتا ہے. کہنے کو 7% انکم ٹیکس ہے، لیکن 18% آپ سیل ٹیکس لے رہے ہیں، اس پہ ویلیو ایڈیشنل ٹیکس آپ لے رہے ہیں، اس پہ فردر ٹیکس آپ لے رہے ہیں، اس پہ پھر آپ نان وائلیٹ ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا میکنزم ڈائریکٹ جاتا ہے 40% پہ. یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی آپ دماغداری چھوڑ دیں. دیکھیں جب آپ کا ایڈوانس ٹیکس ایک نے جمع کرا دیا، پھر اس کا آڈٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیکشن 149B کیوں بنایا تھا؟ اس سیکشن کو آپ کیوں ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اعتماد دیا تھا تاجروں کو کہ آپ ایڈوانس سیل ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس بھر دیں، نہ آپ کلیم کریں نہ ہم آپ کو آڈٹ کریں گے. اچھا پھر وہ سیکٹر جیسے امپورٹ ہے، امپورٹر کا سارا مال امپورٹ ہوتا ہے پورٹ سے، آپ کے پاس اس کا ہر چیز آ گیا ڈیٹا، اس کے بعد آپ کو آڈٹ کی ضرورت کیا؟ آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ دوسری طرف چلیں نا. آپ نیو کامرس کو لے کر آئیں، آپ ان ٹیکس پے چوروں کو ڈھونڈیں جو ٹیکس پے نہیں کر رہے اور جو ہے ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ اویل کر رہے ہیں. آپ نے اس ملک میں نہ آپ بجلی دے پا رہے ہیں، نہ کراچی میں پانی پہ آپ نلکوں میں دے پا رہے ہیں، نہ گیس آپ کی جو اس میں آتی تھی پائپ لائن میں آپ وہ سلنڈر پہ چلی گئی. پیٹرول دنیا کا مہنگا ترین پیٹرول ہم خرید رہے ہیں. 140 روپے کا پیٹرول آج آپ 170 روپے میں خرید رہے ہیں. 130 روپے جو پیٹرول لیوی کے نام پہ جو ٹیکس دیا جا رہا ہے اس کا حساب کیا ہے؟ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بڑی اہم اور سحر حاصل گفتگو اس وقت جاری ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. بہت بہت شکریہ جڑے رہنے کا، برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھتے رہنے کا. یہی سوال، یہی مسائل لے کے دوبارہ میں احمد شمسی صاحب کے پاس آتا ہوں. اور گوپلانی صاحب کی گفتگو بڑی اہم تھی. لاسٹ میں چاہوں گا پروگرام کا اختتام یقیناً آپ ہی سے کریں. ہم دبئی کا ذکر کیا گوپلانی صاحب نے، وہاں پر بھی آپ بینک اکاؤنٹ ایک تو کھلوانا مشکل. اگر آپ کوئی بزنس اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، نیا بزنس ہے، تو 3-4 انٹرویوز ہوتے ہیں آپ کے، تب جا کے اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے. وہاں پر اگر آپ 100 درہم کی، میں مثال دبئی کی دیتا ہوں، اگر آپ 100 درہم سے بینکنگ کر رہے ہیں تو اس میں سے صرف اور صرف 5 درہم ٹیکس، یعنی 5%، یعنی یہ آپ کا پروفٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے لو، ایز پر لو کے مطابق. پاکستان کے اندر 50%، 40%، 60%، تو یہ بندہ کھائے گا کیا؟ فیملی کو کیا کھلائے گا؟ کس طرح سے نظام سرکل، اور ایک سرکل کا کیا ٹرن اوور ہوتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہے، ایوریج ہم بات کریں، اس میں کتنا پیسہ پروفٹ کا ہوتا ہے اور کتنا واپس اس کو دوبارہ لگا کے دوبارہ ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. احمد شمسی صاحب بتائیں گے. اور یہ
جو 1 लाख रुपए पे 20,000 की कटौती का एक नया बड़ा बेहतरीन बम बांध दिया गया, क्या कहेंगे इसको? देखिए जब तक आपकी पॉलिसियाँ सही नहीं होंगी तो कारोबार यहाँ से जो है वो जा रहा है मुल्क से, सरमाए के साथ साथ कारोबार भी यहाँ से जा रहा है। सिर्फ अगर आप आदाद व शुमार देखें तो तकरीबन 8,000 से ज़्यादा कंपनियाँ दुबई रजिस्टर्ड हुई हैं पाकिस्तान की, जो दुबई में जाके रजिस्टर्ड हुई हैं। आपने एक ऐसा सेक्टर था आईटी का जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है और जिसमें कोई फिज़िकली जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, और यहाँ पर गवर्नमेंट की किसी फैसिलिटी के बगैर, गवर्नमेंट की किसी मावनत के बगैर अस खुद बच्चों ने, नौजवान बच्चियों ने एक ज़रिया शुरू किया आईटी का, और ज़र मुबादला मुल्क में आना शुरू हुआ। आपने उसको भी तबाह कर दिया, उस पर 18% आपने टैक्स लगा दिया। तो उसका नतीजा ये है कि जो जा सकता है अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वो वहाँ जा रहा है, और सबसे आसान है दुबई जाना। दुबई जाके जा रहा है, वहाँ कोई टैक्स तो नहीं वो है। भी आसान नहीं रहा सर अब तो दोबारा पाकिस्तानियों के लिए 5 साल का वीज़ा बहुत आसानी से दे रहे हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। लोगों ने वो एक सर, फैलाया वो हुआ है। उसको दे रहे हैं जिसके अकाउंट में कम से कम 10-15 लाख का टर्नओवर और चीज़ें सर जो आईटी के काम कर रहे हैं वो करोड़ों रुपए मुल्क को ज़र मुबादला कमा के दे रहे थे। आपने उनके लिए अगर आप बात करते हैं तो मैं बिल्कुल ख़ास तौर ऐसे। पे उनके लिए बात कर रहा हूँ, वो सब यहाँ मगर से। वो 5 साल का जो विजिट वीज़ा दे रहे हैं उस पर वहाँ पे जाके काम करना अलाउ नहीं है, वो सिर्फ विजिट करके आ सकते हैं। सर बहुत सारी चीज़ें हैं, दुबई में काम करने के लिए जाना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए सोशल मीडिया तो बहुत सारी चीज़ें बयान करता है। मेरे अपने कई दोस्त, मार्केट से कई लोग इस वक्त दुबई में बैठ के आईटी के काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे उन्होंने काम को कम किया, किसी ने ख़त्म किया, और सब दुबई में बैठ के बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई वो अच्छा प्रॉपर्टी का काम इतना, एक बीच में वक्त आया दुबई में डाउन हुई प्रॉपर्टी, आज दुबई में फिर बूम है। प्रॉपर्टी का काम पाकिस्तान में आपने तबाह कर दिया टैक्स लगा लगा के, और लोग अच्छा यहाँ पे करते ये हैं कि आपके पास पैसा है, आपने अपनी मेहनत से इन्वेस्टमेंट करके अगर उस पर पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसकी तकलीफ़ है। सर आपका निज़ाम ऐसा है कि वो 5% भी कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक? तो ये तो आपकी हमारी एक समझ ले खुशगुमानी है, अच्छी गुमान है। तो सर बात ये है, आप आवाम के पीछे पड़ें। आवाम के लिए आपके पास कोई सब्सिडी भी नहीं है। जो बेचारे 200 यूनिट, और आपने वो तमाशा भी चल रहा है 200 यूनिट तक जो है वो 3,000 रुपये है, तो 201 यूनिट पे 8,000 रुपये है। तो दुनिया में कहीं ऐसा तमाशा नहीं होता। बहुत सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है इसके ख़िलाफ़। गरीब आदमी जो है वो घर के सामान बेच के, और वो बिजली का बिल भर रहा है, और उसके बाद ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं लोग, लेकिन हुकूमत की आंखें नहीं खुल रही। ठीक है ना, वो उन्हें वो नज़र आ रहा है कि जिसने सोलर लगा दिए हैं अब सोलर पे भी तकलीफ है। अच्छा सोलर पे भी 18%, फिर वो जी एहसान किया, पहले 18%, फिर बोला जी हमने कम कर दिया, अब 10% ड्यूटी है। तो भाई सोलर पे लगाने का कौन सा जवाब है? बुखार में राजी कर सर ग्रीन एनर्जी है वो, दुनिया उस पर जा रही है, उसमें पॉल्यूशन नहीं है। आप अच्छा, और अपने पैसे खर्च करके आप खुद अपनी छत पे जहाँ भी लगा रहे हैं, आप उस पर किस तरह से आप ड्यूटी लगा सकते हैं? 18% सेल टैक्स। अच्छा एक चीज़ पे और आ जाइए, जो हमारा खून चूसा हुआ, जिन्होंने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, वो IPPs हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है। सब्सिडीज़ दी गई है जनाब IPPs को, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। 1136 अरब IPPs को सब्सिडी है। इसमें से 125 अरब के इलेक्ट्रिक को है। के इलेक्ट्रिक जिसने जुल्म और सितम तोड़ा हुआ है, जो बहुत मुनाफा बख्श कंपनी है, मुझे ये बताइए उसको सब्सिडी का क्या सवाल है? वो 1 रुपया किसी को नहीं छोड़ती। वो गरीब आदमी का जो है ना मीटर उतार के ले जाते हैं, जो गैर कानूनी है। अदालत ने करार दिया कि मीटर आपकी मलकियत है, वो नहीं उतार सकता, लाइन काट सकता है, वो मीटर उतार के ले जाते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान की किसी अदालत में कोई कानून नहीं है, हुकूमत के पास इनको कंट्रोल करने का कोई निज़ाम नहीं के इलेक्ट्रिक को। इसके अलावा आपने IPPs के लिए, आपको पता है कि हर के इलेक्ट्रिक के बिल में 1,000 रुपये जो है वो आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। वो क्या है जी, 1,000 रुपये किस चीज़ के लिए ले जा रहे हैं? 400 रुपये KMC के लिए ले जा रहे हैं, और 1,000 रुपये जो है IPPs जो है वो नुकसान में जा रही है। बिजली बनाए बगैर पैसे ले रहे हैं और वो नुकसान में जा रहे हैं, उनके लिए 1,000 रुपये। इसके बावजूद सब्सिडी दी है जनाब 95 अरब रुपए की IPPs को, के इलेक्ट्रिक को। बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ, एक तो वो है जो जनरेट करते हैं, और एक वो है जो तकसीम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उनको 249 अरब रुपए सब्सिडी। गरीब आदमी के लिए सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। बोला नहीं इसको सब्सिडी नहीं देनी, हम तो बहुत बुरे हालात हैं। 600% तनख्वाह सेनेट चेयरमैन की, और आप मिनटों में बढ़ा देते हैं। ठीक है, कौमी और अपोजिशन लीडर की, और एक तरफ पब्लिक के लिए आपके पास सब्सिडी नहीं है। आपने लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं, लैंड क्रूज़र जैसी, मर्सिडीज़ जो जी वैगन आती है, आप हैरान हो जाएंगे, 2 करोड़ 60 लाख रुपए ड्यूटी में कमी हुई है उसकी।
جو 16-17 کروڑ روپے کی گاڑی ہے کیا جی وہ غریب آدمی جو لے رہا ہے وہ اس کے لیے 2 کروڑ 60 لاکھ، لینڈ کروزر پہ 1 کروڑ روپے کی ڈیوٹی کم ہوئی ہے، جبکہ سوزوکی جو مجبوری میں لوگ اس لیے لیتے ہیں ٹین کا ڈبہ کہ یہاں پہ کنوینس کا کوئی نظام نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں کراچی میں. کراچی میں اس وقت تقریباً 50 لاکھ موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل نمبر پلیٹ اور یہ، اور اس میں تقریباً 8.5 ارب روپے بنائے جا رہے ہیں. ایک آدمی جو نمبر پلیٹ کی فیس بڑھ چکا ہے اور نمبر پلیٹ لے چکا ہے، اگر آپ کو شوق ہے سندھ کی ثقافت لگانے کا، یہ تو ایک خامہ خواہ کی ڈرامے بازی ہے، تو آپ فری نمبر پلیٹ مگر فراہم سندھ کی ثقافت صرف کراچی شہر میں کیوں لگ سر رہی ہے؟ اس پہ بھی میں آتا ہوں. چلے کراچی پہ لگا رہے ہیں آپ، کیونکہ سارا ظلم آپ نے کراچی پہ آپ کو تجربہ یہ ہے. لگ رہا ہے کہ کراچی الگ اور سندھ الگ ہے اس لیے؟ سر وہ خود کہتے ہیں کراچی کے لیے یہ، سندھ کے لیے یہ. خود میں ایک نہیں، آپ کو کتنے کلپ دکھا دیتا ہوں، وہ وزراء خود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے لیے یہ اور کراچی کے لیے یہ. تو اس کا مطلب ہے خود آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ سندھ اور کراچی الگ الگ ہیں. پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو کسی نے بات کی تو ہم اس کو یہ کر دیں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ 8.5 ارب سے زیادہ آپ صرف موٹر سائیکلوں پہ، کاروں میں الگ، کس لیے نمبر پلیٹ کے فیس لے رہے ہیں آپ، جبکہ ایک مرتبہ لے چکے. دنیا میں کوئی قانون جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی، اور اسپیشلی کراچی کے لیے. کراچی میں آپ ٹیکس بھرنے کے باوجود کسی علاقے میں چیلنج کرتا ہوں کراچی کے، وہ پانی دستیاب نہیں ہے کسی علاقے میں بھی. کوئی بورنگ کا استعمال کر رہا ہے، کوئی ٹینکر سے خرید رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کس لیے جو ہے اس کا ٹیکس لے رہے ہیں پانی کا؟ پانی کی کمی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے کہ پانی کی کمی ہے. اگر پانی کی کمی ہے تو ہائیڈرینٹ پہ 24 گھنٹے پانی کیسے آ رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میئر کراچی صاحب، یہ حالانکہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، آپ کا جو ٹاپک ہے، میئر کراچی صاحب جو واٹر بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سندھ حکومت نے واٹر بورڈ کو واٹر کارپوریشن بنایا اور پھر میئر کراچی کو اس کا چیئرمین بنا دیا. آج ان کے بننے کے بعد اتنی بدترین حالت واٹر اینڈ سیوریج دونوں کی ہے. پورے کراچی میں گٹر ابل ہیں. بارش ابھی ہوئی نہیں ہے، جب بارش ہوگی تو کراچی ڈوب جائے گا. اگر بارش ہو گئی جس طرح توقعات ہیں جو پیشنگ ہوئی ہیں تو کراچی ڈوب جائے گا، اور کہیں پانی دستیاب نہیں ہے. بدترین نظام ہے. تو دیکھیے کراچی کے میں اس لیے خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کراچی، بات یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو 70% ریونیو دے رہا ہے. پورے سندھ کا اگر بجٹ دیکھیں تو 90% سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے. جب آپ اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اس میں سڑک نہیں ہوگی، ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، کوئی اسپتال میں کوئی دوائیاں نہیں ہوگی، تو خدا را آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح جنریٹ کر کے وہ دے گا. یہ جو کچھ کراچی جنریٹ کر کے دے رہا ہے، یہ کراچی کا بزنس مین ہے، کراچی کی عوام ہے، وہ قربانیاں دے کے اپنا گلا کاٹ کے اور آپ کو ٹیکسز دے رہی ہے. پھر بھی اس حکومت کو شرم نہیں ہے کہ کراچی کو جو وہ ٹیکس دے رہا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج کراچی کو واپس دے دے. K4 کا منصوبہ کراچی کا آج تک مکمل نہیں ہو سکا، اور 40 ارب روپے کی اب لاگت تھی تو 3 ارب روپے دیے وفاق نے. مطلب کتنا بڑا مذاق کر رہے ہو آپ یار. 20 سال پرانا منصوبہ ہے، اس کی لاگت جو ہے وہ 20 گنا ہو گئی، لیکن آپ اس کو نہیں دے رہے. تو کراچی کو جب تک آپ انفراسٹرکچر پاور سیکٹر کے اندر پاور نہیں دیں گے صحیح قیمتوں میں اور مسلسل نہیں دیں گے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں کراچی کی نہیں بات کر رہا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے. آپ توقع رکھتے ہیں کراچی میں انڈسٹری نہیں لگ رہی. ابھی ہمارے دوست نے بات کی کہ کاٹیج انڈسٹری کی. دنیا کے تمام ملکوں کو دیکھیں آپ جنہوں نے ترقی کی ہے یا جو تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، جس میں چائنا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، تھائی لینڈ ہے، کاٹیج انڈسٹری کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں. جاپان ہے. دیکھیے بڑی انڈسٹری جو ہوتی ہے کارپوریٹ سیکٹر اس کو چلاتا ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی بناتا ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بناتا ہے، پبلک سے پیسہ لیتا ہے، اس کو چلاتا ہے، بینکوں سے لون لیتا ہے، دیتا ہے، نہیں دیتا رائٹ آف کرا لیتا ہے. کبھی بھی چھوٹا سرمایہ کار، کبھی بھی کاٹیج انڈسٹری کی تاریخ دیکھ لیں آپ، کہ کبھی بھی وہ پیسہ لے کے نہیں کھاتا، وہ واپس دیتا ہے 100%. تو آپ کاٹیج انڈسٹری کا آج تک ایک منصوبہ، کراچی میں 1-2 منصوبے آئے تھے، اس کے پیسے لیے KMC نے، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، میں نے بھی پلاٹ لیے تھے، وہ کہاں گئے، اس کا جواب ہی نہیں ہے. تو کاٹیج صاحب انڈسٹری آپ کی باتیں، آپ کی کیلکولیشن، آپ کی ماشاءاللہ تیاری بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. اور اس سے آپ سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے، آپ قوم کی بات کرتے ہیں. آپ کے پاس 1 منٹ ہے، مجھے یہ بتائیں اس کا حل کچھ دیں، تھوڑا سا کوئی فوائد دیں. سر حل صرف ایک ہے، اچھے حکمران ہیں جو مخلصوں ملک کے لیے. کچھ راستہ نظر آ رہا ہے کچھ؟ سر یہ تو ایک خام خیالی بات ہے کہ میں نے خواب دیکھا، اچھے حکمران کہاں سے آئیں گے؟ بہت مایوسی ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں
मैं नाउमीद नहीं हुआ, मैं मुल्क छोड़ के चला जाता, वरना अब तक मैं भी उसमें शामिल होता जो चले गए। लेकिन मैं अभी भी इस मुल्क से मैं मौजूद हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ अपने लिए भी और तमाम ताजरों के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी अभी आएगी। मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए, सुना है बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें वो सिर्फ चैम्बर और फेडरेशन से कर गए हैं। छोटे ताजरों को तो वफाकी हुकूमत से जो भी नुमाइंदा आता है वो गिनता ही नहीं है। वज़ीर ख़जाना हो, वज़ीर दाखिला हो, वो महसूस है। हालांकि ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहा है वो छोटा ताजिर कर रहा है, और तमाम ताजिरों के मसाइल भी चैम्बर बेशक कर रहा होगा अपनी जगह, लेकिन वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट का ज़्यादा काम होता है। लेकिन जो मेन कराची का ताजिर है लाखों की तादाद में, उससे आपको मुलाकात भी करनी चाहिए, उसके मसाइल भी सुनने चाहिए, और उसका हल, सिर्फ सुनने की बात नहीं, उसका हल भी करना चाहिए। यानी मैं आपकी बात से अखज़ करूं, माजरत बीच में इंटरप्ट किया मैंने, कि ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो मुलाकातें हो रही है, ये एक डमी है, प्री प्लान है। क्योंकि हमने ये भी सुना वहाँ पे मौजूद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों की तरफ से कि मोहसिन नकवी साहब आप आए हैं और आपकी स्पीड बहुत मशहूर है और आप कुछ कराची पे हाथ रखे हैं, हमें पूरी उम्मीद है। तो क्या इसकी आपको कोई उम्मीद है या ये सिर्फ बनी बनाई बातें? सर मैंने वो सुना था, उनका क्लिप, उनका बयान भी सुना था। मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि जो आपने मसले बताए हैं ये मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करूँगा कि ये, तो मतलब वो उन्होंने सिर्फ टाल दिया। यानी वो जस्टिफिकेशन पहले ही उन्होंने पहले दे दी कि भाई ये मेरे इख्तियारात में नहीं आते, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम चल रहा है ना, सिंध को हवाले किया गया जो है टोटल पीपल्स पार्टी के। करप्शन जहाँ भी है, मैं ये कहता हूँ कोई भी पार्टी कर रही है, मैं पीपल्स पार्टी की बात, कोई भी पार्टी करप्शन कर रही है, कोई ताजिर कर रहा है, कोई चैम्बर कर रहा है, कोई फेडरेशन कर रहा है, बिला तफरीक के सबके खिलाफ एहतसाब होना अभी चाहिए। आपने कहा कराची को सिंध के हवाले सिंध को पीपल्स पार्टी के हवाले कर गुज़िश्ता दिया 17 साल से पीपल्स गया। अब पार्टी उसमें जितनी भी करप्ट मछलियां हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल आपकी होना डिमांड है। चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी को भी ये चाहिए, अगर उनके हवाले कर ही दिया गया है तो उनमें जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लाएं। कराची अगर पूरे पाकिस्तान को कमा कर नहीं देता तो आज ये कोई रखने की कोशिश करता पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की, आप तो फारिग कर देते कराची तो बस नहीं चल रहा। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आज इस्लामाबाद में आपको हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसको बनाने वाले कौन है? कराची वाले। आज लाहौर में हाई राइज बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है, कराची वाले। सर दुबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराची शहर बना है, पूरी दुनिया में काम करा है कराची शहर का लड़का। जो आपको पता है वीजा बैंड हुए, पूरे पाकिस्तान के बैंड हुए, कराची शहर का बैंड नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो इस तरह की हरकत ठीक है आपके सामने है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, आज अगर दुबई की तारीख की जो आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त अब्दुल्ला शाह ने 380 बिल्डर्स की कराची की FIR काटी, तो उस वक्त हमारे चेपल, रूफी, मेमन बिल्डर्स, ये लोग वहाँ गए और उन्होंने दमाक और इमारत तो पहले भी था वहाँ, लेकिन जिस वक्त इन्होंने वहाँ जाके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू की, दुबई में बूम आया। उन्होंने बताया कि बिल्डर्स का काम कैसे होता है। यही बिल्डर वहाँ पे कामयाब हुए और उन्होंने कहाँ से कहाँ दुबई को पहुँचाया। मलेशिया में गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की, अगर मलेशिया में करते तो हमारे वहाँ चले जाते। IT की जो बात शमसी साहब ने की, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। सिर्फ दुबई नहीं, इस वक्त आपके तुर्की के अंदर भी बच्चे आपके पाकिस्तानी बैठे हैं जो IT चला रहे हैं और वहाँ पे कमा रहे हैं। मलेशिया में बैठे हैं, इंडोनेशिया में, जहाँ इन बच्चों को स्पेस मिल रही है ये वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट अपने सर आंखों में बिठा रही है उनको और इतना फैसिलिटेशन दे रही है उनको कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ही ये शोबे से एक शख्स हैं, उनका दामाद वहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो जर्नलिस्ट है प्रेस क्लब के, बड़े जर्नलिस्ट है, उनका दामाद वहाँ पे तुर्की में बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ब्रांड की वैल्यू है। आप देखें ना, इस वक्त लंदन में भी आप अगर देखें तो बड़े हुए पाकिस्तान के बच्चे जो है कहाँ से कहाँ पहुँचे। आज अली शेखानी जो आपके सामने नज़र आते हैं कराची के ही है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन हमें करने नहीं दी जाती। आज भी अगर कहीं ये जानबूझ के तो ऐसा नहीं है कि आप जाएं किसी भी कंट्री में जाएं और यहाँ पे आबादी का तनासुब, जिस तरह आज़ाद मकबूजा कश्मीर के अंदर या गज़ा के अंदर एक पॉलिसी है कि जो मकामी लोग वहाँ के हैं, असल जो वहाँ के रहने वाले हैं वो वहाँ से चले जाएं और दूसरी जिसको वो आबाद करना चाहते हैं वो आबाद हो जाए। और इस तरह जो आपकी वोटिंग का तनासब और जो अक्सरियती राय, क्या कहेंगे सवाल? ये तो है ही ना। आप अगर आज आपकी बिल्डिंग गिर रही है लियारी में, क्यों? आबादी का दबाव इतना बढ़ रहा है उस जगह पे और वहीं पे हमको वोट चाहिए तो वहाँ पे दबाव बढ़ा रहे हैं। ये खुद पॉलिटिकल इशू है भाई। खुदा के वास्ते आप ये समझे कि कितने दिन की जिंदगी है। हम तो हक हलाल की मजदूरी अपने पैसे से कर, हम तो बैंकों का पैसा नहीं ले रहे, हम सरकार के पैसे पे काम नहीं कर रहे, हम किसी से उधार लेके काम नहीं, हम अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। मार्केट में एक दूसरे का ट्रस्ट है हम पे, लेकिन आप हमें तबाह बर्बाद करके आप कहीं के नहीं रहोगे। देखें, हमने तो अपना वक्त गुजार लिया लेकिन हमारे बच्चे शायद नहीं गुजारेंगे। आज आपकी मैशियत जो ज़बू आली का शिकार है, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान छोड़ के चले गए।
اگر آپ رزاق داؤد کو بات کریں تو رزاق داؤد کی اپنی پیٹرولیم کی کتنی کمپنیز ہیں امریکہ میں, لیکن وہ یہاں کا فائنانس منسٹر بن گئے, اس کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ ایک کمپنی یہاں لے آئے. میں نام کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, ایسے بہت سے لوگ ہیں. اسحاق ڈار صاحب کتنی پراپرٹیز ہے دبئی میں, 6 سے بھی کمائی ہوں. چلیں بھائی اسلام آباد 8-10 بلڈنگیں لے کے چلا دیں نا. ہمیں پتہ نہیں نا کب ویزا کٹ جائے گا, کب حکومت چینج ہو جائے گی, کب حالات بدل سرے محل یہاں پہ بنتا ہے, اس کے ڈاکیومنٹ غائب ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بہت کچھ ہے, یہ اب بیکار کی باتیں ہیں. ایک آخری بات کے ساتھ میں بات ختم کرنا چاہوں گا. پوری دنیا کے اندر مقامی جو لوکل ہوتے ہیں, جب ہم جاتے ہیں دبئی سعودیہ, بات ہوتی ہے یار یہ یہاں کا لوکل ہے یعنی عربی ہے, اس کے لیے فیسلٹیز ہیں, ٹیکسز کم ہیں, کوئی بھی کاروبار آسانی سے کر سکتا ہے. ہمارے یہاں الٹا نظام ہے. ہمارے یہاں جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو ہم پروٹوکول دیتے ہیں, اور جو مقامی لوگ جیسے کراچی شہر کا کوئی بھی مقامی وہ ٹیلنٹڈ ہے, کاروبار کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, ٹیکسیز اس پہ نہیں چھوڑتے. اس کے اوپر اجرک والی نمبر پلیٹ لگانا لازم ہے. اگر کریم آباد مینا بازار کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو وہاں انڈر پاس کھود دو 2-4-5 سال کے لیے. آپ کی بات کر رہے ہیں, مجھے پتا کیا کہا گیا, میں آج آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے چینل آج تک کسی کو نہیں بولا. مجھے یہ کہا گیا یار یہ ٹوپی نہیں پہنو, وہ محراب والی ٹوپی پہنو, سندھی ٹوپی پہنا کرو, محراب والی ہے. کیا بولوں میں آپ کو, یہاں پہ لوگوں کی ذہنیت یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, مہاتیر محمد نے اپنے ملیشیا کو آگے کیسے لے کے آئے. مقامی بندہ اور باہر کا کوئی بھی آ جائے پارٹنرشپ کرے, 55% شیئر اس کا, 45% چائنیز کا. آج آپ کا کہاں چلا گیا ملیشیا. لوکل بھی ترقی کرے گا, انٹرنیشنل بھی ترقی کرے گا. آپ کا لوکل بیچارہ کمزور, آپ بلوچستان میں سب کچھ کر رہے ہیں. آپ بلوچستان کے مقامی کو 55% شیئر دیں, 45% انویسٹر جا کے وہ لگائے, دونوں مل کے کام کریں, بسم اللہ کریں. آپ یہاں پہ یہ کروا دیں. لیکن آپ کو پتا ہے ابھی سعودیہ نے جو ان کو بولا ہے, جو یہ اپنا ایگریکلچر کے اندر آ رہے ہیں, تو انہوں نے یہ پیٹرن دیا ہے سعودیہ نے کہ بھائی مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا 55% شیئر ہو, 45% ہم لگائیں گے, ہم کریں گے. اس پہ یہ چیزیں غائب ہو گئی سسٹم سے, یہ چیزیں غائب ہو گئی. انہوں نے لکھ کے دیا ہے سعودیز نے کہ بھائی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں, گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جب تک مقامی بندے کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تب تک وہ چیز کامیاب نہیں ہوگی. جب مقامی کا انٹرسٹ ہوگا تو ہی آپ کامیاب ہوگے, کیونکہ وہ ہر چیز کو فیس کر سکتا ہے, وہ یہاں کے ماحول کو, وہ یہاں کے معاملات کو وہ سنبھال سکتا ہے. مقامی ہوگا, باہر والا اس چیزوں سمجھنے کے لیے اس کو 10-20 سال چاہیے. اچھا, یہ فائدہ مند بھی ہے, بالکل اسی طرح بات ہے کہ کوئی چائنیز آتا ہے اسے بیوقوف بنا دیتے ہیں, کوئی دوسرا آتا ہے ہم بیوقوف بنا دیتے ہیں. اگر میرے جیسا پاکستانی کراچی کا رہنے والا جو حالات جانتا ہوگا, اس کو اگر شیئر ہولڈر بنا دے گا کہ بھائی تو یہاں کے معاملات دیکھ, یہاں کے سرکاری اداروں کو کب 10-20-50-100 دینے, وہ تو دیکھ, ہم یہاں پہ کاروبار کر لیتے ہیں. اس بات کے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے یہ حالات اور واقعات ہیں. ایون کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ایک ٹیگ کروں گا کہ وہ تو 100% اونرشپ ہی سعودی کی ہے. اگر آپ پاکستانی نے وہاں جا کے کاروبار کرنا ہے, یا کسی بھی دنیا کی کنٹری نے, وہ بندہ وہاں جا کے گاڑی بھی لے گا تو سعودی کے نام پہ لے گا. کیوں؟ تاکہ سعودی عرب ترقی کرے. وہ جن کو ہم نے بزنس کرنا سکھایا, آج وہ یہ کر رہے ہیں, اور آج ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو. تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ شاید یہ 10 گھنٹے کا پروگرام ہو تب بھی کم ہو, اور اس تمام پروگرام اور ان تمام باتوں کو اٹھانے کا مقصد کہ ہمارے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچے, اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہم اور آپ مل کے ایک کردار ادا کر سکیں. کیونکہ کچھ بھی ہو, دل ہے پاکستانی, پاکستان زندہ باد. برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.